آج ہم تھوڑا سا آگے موو کریں گے اور آج ہم گول سیٹنگ پہ جائیں گے کہ بچوں کے ٹیمپرمنٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہم نے کس طرح سے گول سیٹنگ کرنی ہے. اچھا، یہاں تک ہم سب کو بات اب سمجھ آ چکی ہے کہ بچوں کے ٹیمپرمنٹس کو بدلا نہیں جا سکتا اور بدلنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. اس سے آپ ایک قسم کی وہ ہیڈ آن کولیجن نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان کو کچھ کروانا چاہ رہے ہیں، کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے ان کے ٹیمپرمنٹس کو سمجھتے ہوئے ہم انہیں کچھ ایسے طریقے سے کاموں کو سکھائیں کہ وہ افیکٹو فنکشننگ پہ آ جائیں. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنی پیرنٹنگ ٹیکنیکس کو بہتر بنانا ہوگا. اس میں بھی کیا ہے کہ جو ہمارے بچوں کے پازیٹیو ٹریٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ بھی کریں، اس میں ہم ان کو سپورٹ بھی کریں اور اس میں ان کی فردر گروتھ بھی کریں. اور جہاں پر ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ان کے وہ ٹریٹس ہیں جو کہ ڈیزائربل نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں بھی نہیں ٹھیک لگ رہے اور بائی پرنسپل بھی وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو اب ہم ان کو وہاں پر ہیمر نہ کریں. اس قسم کا ڈسپلن نہیں ہمارا ہونا چاہیے جو بہت ریجڈ ہو، جس سے بچے کی پرسنالٹی اندر سے کرش ہونی شروع ہو جائے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو رشوت دے دے کے برائب کر کر کے تم یہ کرو گے تو میں تمہیں یہ دوں گا. یہ بہت کامن ہوتا ہے نا. دو ایکسٹریم بیہیویئرز جاتے ہیں پیرنٹس کے، میں نے دیکھا ہے. ایک بیہیویئر کیا ہوتا ہے، آپ نے ہر بات پہ ناراض ہی رہنا ہے بچے سے، میں تمہاری ماں ہی نہیں، اور پھر ڈانٹ ڈپٹ. اور دوسرا پھر کیا ہوتا ہے، بہت پیار محبت کرنی شروع کر دینی. اس سے بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جب ہم ان کے ٹریٹس کو انڈرسٹینڈ کریں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، کوئی ایسے آلٹرنیٹیوز ڈھونڈنے ہیں ان ٹریٹس کے مطابق جس سے بچہ لرن کرے، جس سے ہمارا ریلیشن شپ اسٹرانگ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہارمنی ہو، مطلب سسٹم میں ہارمنی ہو، بچہ بھی پرسکون محسوس کرے اپنے آپ کو، آپ کی بات بھی سننے کے لیے تیار ہو، اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہو. جیسے کوئی مجھے اگر کنسلٹ کرتا ہے، اور اسپیشلی ٹین ایج بچوں میں نے دیکھا ہے، میں پیرنٹس کو بار بار بتا رہی ہوتی ہوں کہ جب میں ان سے بات کر رہی ہوں یا کوئی میں سیشن لے رہی ہوں تو آپ نے یہ کامن مسٹیکس نہیں کرنی. الگ سے بھی بار بار بتاتی ہوں، سامنے بھی کسی نہ کسی طرح ان کو ڈائیورٹ کرتی ہوں، ری ڈائریکٹ کرتی ہوں. لیکن پیرنٹس نہیں سمجھتے. پیرنٹس بار بار میں نے دیکھا ہے کہ وہی غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں. جیسے اب ٹین ایج بچہ ہے، کوئی سوال پوچھ رہا ہے یا کوئی بات کر رہا ہے اور وہ بچہ کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ بات نہیں کرنا چاہتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ اوائڈ کر دینا چاہیے. ماں باپ پیچھے پڑ جاتے ہیں، بولو، جواب دو، سلام کرو تو بہت ہی کامن ہے، لیکن باقی بھی نا ہر چیز پہ جواب دو. اور وہ بچہ اور وڈران ہوتا ہے، اس کے لیے اور ایک امبیرسنگ مومنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. تو ہمیں ان معاملات میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے. یا بعد میں سناتے رہتے ہیں، فلاں تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا. وہ ہماری اپنی ہوتی ہے نا، اپنی شیم ہوتی ہے. ایک اور میں نے جو چیز بہت دیکھی ہے کہ جو ہمارے اپنے اندر ٹریٹ ہوتا ہے نا تو اس کو ہم ایکسیپٹیبلٹی دے دیتے ہیں. لیکن فار ایگزامپل اگر ایک ماں آؤٹ گوئنگ ہے، اس کو انٹریکٹ کرنے میں پرابلم نہیں ہے، اور بچہ شائے ہے، تو اس کو لگتا ہے یہ ایک ایسی مسٹیک ہے جو میں نے اس کے اندر سے نکال کے چھوڑنی ہے. سو شی فوکسز آن دیٹ ایز ویل. دوسرا دیکھیں، ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے. میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں اور اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو بہت سے ایسے کام ہیں جس کو میں اس طرح سے ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ وین آئی واز دیئر ایج، تو میری بھی جب مدر چاہتی تھی کہ میں یہ کام ایسے کروں ایسے کروں، میں نہیں کرنا چاہتی تھی، میں ریلیکٹنٹ ہوتی تھی. لیکن اب میں بڑی بولڈلی وہ سارے کام کر لیتی ہوں، فیڈ بیکس دے دیتی ہوں. شاپ پہ جانا ہے تو جب میں ینگ تھی تو کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے، چپ کر کے اٹھا لی، کچھ نہیں بولا. امی کو بتایا تو امی فوراً کہتی تھی کہ کیوں نہیں بتایا. امی بلکہ اگلی دفعہ جا کر میرے سامنے بول دیتی تھی آپ نے جو چیز دی وہ ٹھیک نہیں تھی، اور میں کہتی تھی میں شرمندہ ہو رہی ہوں. اور اب میں دیکھتی ہوں میرے بچے ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں نا. تو اس وقت ہم اگر یہ سوچیں بچوں کے ٹریٹس اور ٹیمپرمنٹس کو سمجھتے ہوئے کہ ہمارا لارجر گول یہ ہے کہ ہم نے افیکٹو پیرنٹنگ کرنی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے پرفیکٹ پیرنٹ بن جانا ہے. ہمیں بس یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو جس کمبینیشن کے ساتھ بھیجا ہے نا، اس کے لیے میں ہی افیکٹو پیرنٹ ہوں. مجھے وہ صلاحیت دے کے بھیجا ہے کہ میں اس بچے کو ڈیل کر سکوں. بس مجھے اس پیٹرن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ مجھے کام کیا کرنا ہے. ہمارے ٹائم میں جب کوئی چیز رکھتے تھے نا، اگر کوئی زیادہ بھی کھا رہا، ہماری نیت خراب ہو رہی ہوتی تھی کہ کچھ ہمارے لیے بھی چھوڑ دیں، مہمان آئے ہوئے، ہم بعد میں کھا لیں گے. بہن نے کیک منگایا تھا تو رات کو جب ہم کھا رہے تھے تو ہم خوب کھا رہے تھے. تو میری بہن کی بیٹی ٹین ایج ہے تو وہ کہہ رہی تھی کچھ ہمارے لیے بھی چھوڑ دو. تو مجھے سمجھ نہیں آئی ان میں سچائی بہت ہے یا وہ ہم لوگ شائع تھے. میں نے سے کہا کہ میں شرم نہیں آتی، میں کھا رہی ہوں اور مجھے کہہ رہی ہو کہ
کہ نہ کھاؤ, مجھے اپنا حصہ تو پورا لینے دو نا. یہ جو آپ نے بات کی امپورٹنٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ کئی دفعہ ہم نے بچوں کے ساتھ اس طرح سے انٹریکٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ بولڈنس کے نام پر نا ہم نے ان کو بدتمیزیاں سکھا دیا. ہم خود کہ ہم خود بھی اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں بچوں کے ساتھ, اور جس طرح سے ہم ان کو جواب دیتے ہیں تو وہ بچے بھی پھر ہمیں نا وہ اسی طرح ریسیپروکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں باہر کے ملکوں میں رسپیکٹ کا عنصر نہیں ہے, تو وہ چیز کیونکہ ہم ویسٹرنائز ہو رہے ہیں تو اسکولز میں بھی پروموٹ کی جاتی ہے کہ کانفیڈنس کے نام پہ بدتمیزی کو انکریج کیا جاتا ہے. مزے کی بات ہے کہ باہر والے سارے ٹریٹس اب ہمارے اندر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا چیزیں ایسی میں دیکھتی ہوں, جیسے آپ نے ابھی بات کی تو کچھ چیزیں بچے بائی دا ٹائم سیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ ابھی کریں. جیسے کل میں اپنے بیٹے کو لے کے نا ڈاکٹر کے پاس گئی تھی, ہی از 19, تو میں دیکھ رہی تھی اس کے پاس بیٹھ کے وہ ڈاکٹر کے سامنے وہ ٹانگ اس طرح رکھا ہوا ہے, ہاتھ جیب میں ڈال کے بیٹھا ہوا, تو مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا کہ وہ بڑے ایج کے ڈاکٹر اس کے پاس بیٹھے ہوئے, لیکن جواب بھی اس طرح دے رہا تھا جیسے اس کی ایج کا کوئی سامنے بیٹھے ہوئے. دیکھیں پھر ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہم نے بھی کی ہوں گی, ہمیں نا اپنے ٹائم کی چیزیں بھول جاتی ہیں, کچھ ایج کی ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں نا ہم بھول جاتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے نا, میں خود جوائنٹ فیملی میں رہی ہوں تو ہمیں پتا ہوتا تھا دادی کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے, ہم کزنز بیٹھے ہیں, تو اب ہم اکیلے رہتے ہیں نا, ہمیں وہ باؤنڈریز تو نہیں ہے. صحیح ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت یہ رسپیکٹ اتنا بڑا عنصر تھا اور ہم اپنے پیرنٹس سے ڈرتے بھی تھے, اور ہمیں بہت چھوٹی ایج سے یہ انسٹل کیا جاتا تھا. اس ایج سے ہمیں گروم چپ کیا جاتا تھا, تو بائی دی ٹائم ریچ آور ٹینز ہمیں اپنا منہ بند رکھنا آتا تھا. ہم نے ان کی جو نیڈز ہیں اس کے مطابق ان کو سمجھتے ہوئے ان کو میچور کرنا ہے. اس کے ساتھ ہم نے ان کو گائیڈ کرنا ہے, ہم نے ان کو افیکشن دینی ہے, اور ان کو ہیلدی سوشلائزیشن سکھانی ہے. اور اس کے لیے جو ہمیں کام کرنا ہوگا, ہمیں وہ طریقے چاہیے ہیں کہ بیہیویئرز کو ماڈیفائی کیسے کیا جاتا ہے, اور دوسرا ہمیں کنسسٹنسی چاہیے. پہلا سٹیپ تو یہی ہے نا کہ ہمیں وہ طریقے ہی نہیں آتے کہ بیہیویئر کو ماڈیفائی کیسے کیا جائے, ہم اسی پہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. اچھا پھر اگر فرض کریں ہم تھوڑا بہت سیکھ بھی لیتے ہیں تو ہم کنسسٹنٹ نہیں ہوتے, ہم بار بار وہی غلطیاں جو ہیں وہ کرتے جاتے ہیں. مطلب تھوڑا سا کریں گے تھک جائیں گے. تو اگر پیرنٹس اپنے آپ کو یہ میسج دے دیں کہ یہ ہمارے بس آخری سانسوں تک چلنا ہے, ہم نے اپنا جو رول ہے وہ اس کو ادا کرتے جانا ہے, ہر سٹیج پہ اس کی ریکوائرمنٹ فرق ہو جائے گی, تو پھر آپ دیکھیں پھر انسان جو ہے نا تھکتا نہیں ہے. پریشانیاں آتی ہیں, کبھی مشکل سٹیجز بھی آتے ہیں, لیکن انسان اس طرح نہیں تھکتا. اچھا اب یہ کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کا جو فارمولا دیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں 4R. پہلا R کیا ہے؟ ریکگنائز, پہچاننا, کہ اپنے بچے کے جو یونیک ٹریٹس ہیں, جو اس کے پیٹرنز ہیں, ان کو پہچاننا ہے, اور خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ اس کی اسٹرینتھ کہاں پر ہے, اس کے بیہیویئر کے ایشوز کہاں پر ہیں. ٹیمپرامنٹ کو اور بیہیویئر کو ڈفرینشیٹ کرنا سیکھنا ہے. اس پہ ہم آگے بات بھی کریں گے. پہلے ہم دیکھیں گے کہ نارمل جو ٹیمپرامنٹ ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا, اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی بیہیویئر کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا. اچھا دوسرا جو R ہے وہ ہے ریویژن. اپنے آپ کو بار بار ریوائز کروانا ہے. جیسے بچوں کو کہتے ہیں نا سبق یاد کر لو, اپنے آپ کو بار بار ریوائز کروانا ہے. جو بھی بیہیویئر ہے یہ کس وجہ سے ٹربل سم ہے, کیا اس میں مشکلات ہیں, کیا ہرڈلز ہیں. پھر اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اس کے لیے, اس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو بھی ٹیکنیکس میں یوز کر رہی ہوں اگر وہ ورک نہیں کر رہی تو پھر مجھے کیا کرنا ہے, مجھے ایک نئے پرسپیکٹو سے, ایک نئے اینگل سے اس کو دیکھنا ہے. اس انڈرسٹینڈنگ میں, اس لرننگ میں مجھے اپنے آپ کو اور اپنے بچے کو بہت رسپیکٹ دینی ہے. اس میں گلٹ, اینگر اور فیئر کے ساتھ کام نہیں کرنا. تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بچہ دیا ہے, اس کے یہ ٹریٹس دیے ہیں, اس میں ڈیفیکلٹیز دی ہیں, تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا کہ میں کچھ کام کروں اس پہ. اس پہ جو آپ گلٹ, فیئر اور اینگر کی بات کر رہی ہیں تو دس از بیسکلی فار دا پرسن ہوز ہینڈلنگ اور دا پرسن دیٹ یو ہیو ٹو ہینڈل. دونوں کے کیسز میں یہ چیزیں یوز نہیں کرنی نا. شروع پیرنٹ سے ہوگا نا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر پیرنٹ کو گلٹ آ جائے, پیرنٹ کے اندر فیئر آ جائے, غصہ آ جائے اور اس کی فرسٹریشن بڑھ جائے, اور وہ جب اس کو ہینڈل کر رہا ہو تو اس میں مس ہینڈلنگ زیادہ ہو جاتی ہے, اور وہ پھر بچے میں پھر وہ چیزیں انڈیوس ہو جاتی ہے نا. کیونکہ اکثر پیرنٹس یہ کرتے ہیں نا شارٹ کٹ کے لیے, کیونکہ دے وانٹ ریزلٹس, تو گلٹ انڈیوس کر کے اپنا کام نکلواتے ہیں نا.
which is a terrible strategy as well. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا جو پرائمری ایموشن ہوتا ہے وہ پیرنٹس میں جنریٹ ہوتا ہے. جب وہ پیرنٹ سے پھر ہینڈل نہیں ہوتا نا تو وہ پھر بچوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں, اور پھر جب وہ بچوں میں اپنی طرف سے ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے ٹرانسفر کرتے ہیں وہ ایک اور ہی کھچڑی پکا دیتا ہے. ریویژن یہ ہے کہ ٹیمپرمنٹس جو ہم نے پڑھے ہیں ان کو ریوائز کیا جائے, ان کی اسٹرینتھ اور ویکنیس ہے ان کو ریوائز کیا جائے, ان کے پازیٹیوز کیا ہیں, ان کے نیگیٹیوز کیا ہیں. پھر دیکھا جائے کہ اگر میں غلط ٹیکنیک سے چیزوں کو ہینڈل کروں گی, سچویشنز کو ہینڈل کروں گی تو مجھے ریزلٹس نہیں ملیں گے. تیسرا آر جو ہے اس کو کہتے ہیں ریلیف. ایک تو بچے کا ٹیمپرمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹ کی اپنی پرسنالٹی ہے, اس کے اپنے فیملی کے ڈائنامکس ہیں, اس میں ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہے, اس میں باقی بچے بھی ہیں. جو پیرنٹ ہے نا اسپیشلی جیسے مدر ہوتی ہے اس کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سٹریس بڑھا دیتی ہیں. اس کا جتنے فیکٹرز آپ سوچیں ایڈ ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ اس کا سٹریس بڑھتا جائے گا, اور جتنا اس کا سٹریس بڑھے گا اتنا وہ چیزوں کو مس ہینڈل کرے گی, سچویشنز کو مس ہینڈل کرے گی. تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بار بار بتانا ہوتا ہے ایز پیرنٹس کہ مجھے ریچارج کرنا ہے, اپنی انرجیز ہیں, مجھے ریسٹ بھی کرنا ہے, ریلیکس بھی کرنا ہے. کبھی کبھی جب سچویشن بہت ڈیفیکلٹ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ Take a step back. ٹیک اے اسٹیپ بیک. اور ریلیکس. کیسے؟ جو ان کی آپ کے اپنا کمفرٹ زون ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے نکل بھی جائیں, اس انوائرمنٹ میں سے نکل جائیں. جیسے اوور ویلمڈ ہیں, اوور ورکڈ ہیں تو تھوڑا سا بریک لے لیں, کہیں لنچ کے لیے چلے جائیں, واک کے لیے چلے جائیں. کوئی آپ نے ضروری اپنا کوئی کسی فرینڈ کو وزٹ کرنا ہے وہ وزٹ کر لیں. وہ بھی بہت آ جاتا ہے نا, جو ہم نہیں کہتے ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ, وہ ساری کیٹیگریز ہیں, تو اس میں کیٹیگرائز کر کے ون ایٹ اے ٹائم چیزوں کو ہینڈل کرے بجائے اس کے ہر چیز کو اکٹھا دیکھیں. ہاں جی بالکل. اگر آپ کو بہت زیادہ شرمندگی کا احساس ہے, بہت امبیرسمنٹ ہے, بہت شیم آپ کی انڈیوس ہو چکی ہے, تو ایکسپرٹس یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ اس وقت کوئی پروفیشنل ہیلپ لے لیں, بجائے اس کے کہ آپ اس شیم کی وجہ سے غلط فیصلے کرتے چلے جائیں. آپ کسی سے بات کر لیں اور جو پروفیشنلی آپ کو ایک ساؤنڈ ایڈوائس دے دیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی سے بات کروں گی اپنے مسئلوں کے بارے میں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ میں ویک نہیں کر سکتی اپنے مسئلے میں, اتنی کیپیبل نہیں ہوں. اس سے بڑی فیلنگ آتی ہے وہ کیا سوچے گا ہمارے بارے میں, وہ کیا سوچے گا ہمارے بارے میں, میں ان ایڈیکویٹ ہوں اور وہ میری ان ایڈیکویسی کو دیکھ لے گا. اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے, ہم سے حل نہیں ہو رہا, اور باقی سب تو اپنے مسئلے حل کریں. یہ جو ہمارے اندر یہ فیلنگ آ جاتی ہے نا, اور پھر ہم ہر چیز کو اپنے اندر ہی رکھنے لگ جاتے ہیں, وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. بالکل. اور اس میں پتہ ہے لوگوں کا بھی بہت زیادہ ہے, ایک دم سے لوگ جو کہتے ہیں ہاں تم سے ہی نہیں حل ہو رہا, اتنا تو آسان کام تھا. اصل میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس بندے سے ہم بات کر رہے ہیں وہ اتنا کیپیبل ہو کہ وہ ہمیں وہاں تک لے جائے. وہ پتہ کیا ہوتا ہے, یہ باہر کا مسئلہ, لوگوں کے جملوں کا مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہمارے اپنے اندر بھی وہ فیکٹر موجود ہے. میں نے یہ دیکھا ہے پرسنل لیول پہ کہ ہر گھر میں ایک تو مسئلے ہیں, دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے باتیں بنانی ہے نا وہ ان کی اپنی پرسنالٹی کے فلاز ہیں. میں ان کی جملوں کو, ان کی اسٹیٹمنٹس کو لے کر اپنے لیے غلط جو ہے پاتھ نہیں ڈیفائن کر سکتی. لیکن اس کے لیے نا وی نیڈ انیٹ کانفیڈنس, اینڈ موسٹ آف اس ہیو لو سیلف اسٹیم. تو وین یو ہیو لو سیلف اسٹیم آپ کے لیے لوگوں کی چیز بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن سیکھ کر رہے ہیں اور ویلیڈیٹ کرنے والا آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں, تو پھر آپ یہ نہیں سوچ پاتے. بالکل. ایز پیرنٹس جو ہے یہ والا جو ریلیف والا کام ہے نا, اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو لیٹس سے کہ آپ بچے کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو بچے کے کچھ ٹریٹس بادر کر رہے ہیں, اور دیکھیں بچے کے اوپر جب آپ نے کام کرنا ہے تو لانگ ٹرم کرنا ہے نا, ایک دن میں کا تو نہیں, یہ تو پروسیس ہے نا, آپ نے کرنا ہے. اب فرض کریں آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے, آپ نے لیٹس سے جاب کرنی ہے یا گھر کا کوئی کام کرنا ہے, بچہ آپ کا وہ جو ہے اس کا اتنا ڈیفیکلٹ ٹیمپرمنٹ ہے کہ وہ آپ سے اسٹریم لائن نہیں کیا جا رہا, اور کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ یہ پلے گروپ ہے, یہ ڈے کیئر ہے, اس میں آپ اگر 2 گھنٹے کے لیے چھوڑیں گی, اس میں وہ بچے کو تھوڑا سا ڈسپلن سکھائیں گے, تھوڑا سا اس کو ٹیم کریں گے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ اس میں اس وقت آپ بہت سٹریسڈ آؤٹ ہیں تو بچے کو کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ڈال دیتے ہیں. کوئی کلب ہے, کوئی اور, جیسے کچھ مائیں ہیں جب وہ خود پڑھانا شروع کرتی ہیں تو وہ بچے کے ساتھ ان کے اتنے کانفلکٹس آ جاتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ پھر آپ خود پڑھائیں تو کیا کرنا چاہیے, اس وقت اس کو ایک ٹیچر رکھوا دیں. اچھا ہمارے یہاں پہ کلچرز یہ ہیں کہ اگر ایک ماں برن آؤٹ ہو رہی ہے
बेचारी एग्जॉस्ट हो चुकी है, या चीख रही है, या चिल्ला रही है, या मार पीट तक बातें पहुंच चुकी हैं, लेकिन घर वाले समझते हैं कि नहीं उसी को काम करना चाहिए, उसको किसी तरह की ब्रेक नहीं लेनी चाहिए. अगर माँ ट्यूशन रखवा दे सिर्फ इस वजह से कि मैं अपने बच्चे को इतना फिर डांटती हूँ और घर का माहौल इतना खराब हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो एक टीचर आके पढ़ा देंगे 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, उसके बाद जब मैं बच्चे को मिलूंगी तो मैं एक अच्छी माँ की तरह मिलूंगी, तो उसमें क्या हर्ज है. लेकिन नहीं, हम कहते हैं ये माँ अजीब है, अपना मूड ठीक करे और वो अपने बच्चे को खुद ही हैंडल करे. तो एक्सपर्ट्स हमेशा ये कहते हैं कि हम सबको देखना चाहिए कि जहाँ पर हमें लगे कि हमारा ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है, चाहे हमारे बहुत कोई प्यारे हैं, हम थोड़ा सा ब्रेक ले लें, और ब्रेक लेने के बाद आप अपने आप को एनर्जाइज करें और फिर आप दोबारा से उनको ज्वाइन करें. और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी कही जाती है कि कोई सपोर्ट ग्रुप्स हो उनको ज्वाइन करना चाहिए. जैसे हमारे बच्चे का जो भी टीचिंग टीम भी है और इवन जो हमारी मदर्स की क्लास भी है, इट्स अ बिग सपोर्ट ग्रुप. हमें ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन करने चाहिए और बनाने चाहिए जहाँ पे मदर्स बैठें, कोई हेल्दी डिस्कशंस हों, बातचीत की जाए. आप देखिए कितना इंसान फिर नॉर्मल महसूस करता है कि जी अच्छा मेरे बच्चों का भी ये मसला है और बाकी माएँ भी मेरे जैसी हैं जो कि स्ट्रगल कर रही हैं ना. नहीं तो अक्सर औकात इंसान को एक बुरी सी फीलिंग आती है. दूसरा मेरा ख्याल है हमें मदर्स की स्पेशली ना रेगुलर सेल्फ केयर प्रमोट करनी चाहिए. मदर सेल्फ केयर पे उस वक्त आती है जब उनका ब्रेकिंग पॉइंट आता है. उनको लगता है कि दे आर ऑब्लिगेटेड टू बी विद द चाइल्ड एवरी सिंगल मोमेंट. अपना नाश्ता, अपना खाना, अपना ड्रेसअप होना, एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है. आई थिंक पेरेंट्स होने के नाते ना ये नेचुरल सा काम होता है कि जंग आती है अंदर कि अगर अब मेरे पास टाइम है तो या तो मैं अपनी फैमिली को दे दूं, या पैसे हैं तो अपनी फैमिली पे इन्वेस्ट कर लूं, या अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लूं. चौथा जो इसका आर है वो है रेफरल. जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जब बहुत ही डिफिकल्ट कोई आपको लगता है कि बिहेवियर है और आपसे बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहा, फिर प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए. अब इसमें भी एक ट्रेजेडी है, वो ये है कि बहुत से जो प्रोफेशनल्स भी हैं उन्होंने टेम्परामेंट्स को पढ़ा ही नहीं होता. आप चाहे डॉक्टर के पास चले जाएं, आप कहते हैं बच्चा मेरा मसलन ये नहीं खाता, खाना नहीं खाता, पढ़ने में तंग करता है, स्क्रीन नहीं देता, तो वो एक शॉर्टकट सा आंसर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टेम्परामेंट ऑफ द चाइल्ड. वो वहीं बच्चों को टीका लगाने और डांट डपट और इस तरह की वार्निंग्स के साथ भेज देते. इवन साइकोलॉजिस्ट कई दफा जो होते हैं उन्होंने भी टेम्परामेंट्स को डीपली नहीं स्टडी किया होता. अब अगर हमने अपने बच्चे को किसी प्रोफेशनल को दिखाना भी है तो अब हमें कुछ जनरल प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए कि हमने क्या करना है. पहली बात तो ये कि बच्चे की जो भी सिचुएशन है जिसको हमें ठीक करवाना है या उस पर बात करना है, उसमें हमें क्रिटिकल डिस्क्रिप्शन नहीं देनी चाहिए. ऐसा जुमले, ऐसी बातें बोलना, बच्चे को लेबल करना कि ये बहुत लेजी है. हम सिनेरियो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मेरा बच्चा जो है जब उठता है तो थोड़ा लेट हो जाता है, जब ये काम करता है तो उससे किया नहीं जाता, लेकिन वहाँ पर बच्चे की लेबलिंग नहीं होनी चाहिए. उनसे ये बात करें कि जी ये जो बिहेवियर है जो बच्चे का, इसके लिए मुझे चॉइसेस भी चाहिए और मुझे रिकमेंडेशंस या सजेशंस चाहिए, और वो आपको फिर अपने सिस्टम के मुताबिक पिक करनी होती है. देखिए ना, हर मदर का एक डिफरेंट सिनेरियो होता है ना, तो आपको उसको देखना है कि अच्छा ये बाय प्रिंसिपल तो उन्होंने सही बात बोल दी है कि ये करनी है, लेकिन ये मैं इस टाइम पे नहीं कर सकती, मैं इस टाइम पे कर सकती हूँ, मुझे क्या सूट करता है. ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक तो बच्चे का टेम्परामेंट है और एक एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है. हमने ये भी देखना है कि हमने अपने बच्चे को एक क्लियर पॉजिटिव इमेज देनी है. फिर ये कि हमारे पास एक इन्वेंट्री होनी चाहिए. हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, कैसे बात करेंगे, क्योंकि हम पेरेंट्स का मसला कब शुरू होता है, जब हम खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, जब हमारा कंट्रोल नहीं रहा. अब हम कुछ ना कुछ ऐसे जुमले बोल रहे होते हैं, ऐसी बात कर रहे होते हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं होती. उसी वक्त हमें अपने आप को कंपोज रखना है. आपको पहले से ही पता है ना कि बच्चे का ये डिफिकल्ट टेम्परामेंट है, तो पहले से लिख के रखना है. और इंशाल्लाह आगे हम इसको मजीद डिस्कस भी करेंगे कि कैसे कैसे जुमले बोले जाएंगे, कैसी कैसी बातें की जाएंगी. ऐसी लैंग्वेज हमें बोलनी होती है जिससे सिचुएशन भी हैंडल हो जाए, आपके लिए भी कंफर्ट हो, और आपका और बच्चे का रिलेशनशिप जो है वो भी ख़राब ना हो, और जो आप चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में भी आप जाना शुरू हो जाएं. बच्चा अगर रो ही रहा है और तंग हो रहा है या कुछ है, तो अगर आप मतलब मैं छोटे छोटे जुमले देखती हूँ माएँ जो बोलती हैं, क्या मुसीबत है, चुप नहीं कर सकते, ऐसे क्यों नहीं बैठते. तो मैंने देखा है कि बच्चों का जब कोई
ڈیفیکلٹ ٹریٹ ہوتا ہے نا, آپ تھوڑے سیٹلڈ رہے نا تو وہ بچے سیٹل ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ہمیں وہ پروسیس مشکل لگتا ہے. ہم بچے کے اس سے کیوز پک کر لیں کہ اب یہ ڈیفیکلٹ بیہیویئر آپ پہ آنے والا ہے, اریٹیشن مجھے اپنی کنٹرول کرنی ہے, اور کون سے جملے مجھے نہیں بولنے. ڈاکٹر صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی مدرس خود ہر وقت وہ جو موبائل پہ بیٹھتی ہیں ان کو یہ, جیسے ہم لوگ, جیسے آپ ہمیں کر رہی, بچوں کو یہ سٹوریز ان کو ابھی مشکل لگتی ہے. ان کو مدرس کو انکریج کرنا چاہیے نا کہ ایسے فورمز جوائن کریں جہاں پہ وہ سیکھیں, کیونکہ آپ نے سیکھا ہوا ہے, ہم نے بھی سیکھا ہوا ہے. نہیں تو میں تو نانی دادیوں کو بھی وہی مسٹیکس کرتے دیکھتی ہوں, کیونکہ دیکھیں نا ایز اے مدر اگر آپ مسٹیکس کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کمپوز نہیں کر رہے, تو جب آپ گرینڈ پیرنٹ بنتے ہیں تو تب بھی آپ کی وہی مسٹیکس رہتی ہیں. بچے کو اس سینیریو میں بہت زیادہ جب آپ سٹک ہوتے ہیں تو ریپیٹیڈ بہت لمبی لمبی ایکسپلینیشنز نہیں دینی چاہیے. اس سے بھی بچے کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا پریشر پوائنٹ بلڈ ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے وہ اس کا ٹریٹ ہے. اگر ایک نیگیٹو پیٹرن سیکھ لیا ہے, وہ اس کے مطابق کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ پھر آپ سے زیادہ آپ کو پریشر دے کے اس طرف ڈائریکشن میں لے کے جائے گا. بالکل ایک چھوٹی سی بریف بات ہونی چاہیے اور انڈرسٹینڈیبل بات ہونی چاہیے جو بچے کو بھی سمجھ آ جائے. ہر سچویشن میں آپ اتھارٹیٹیو بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ افیکشنیٹ بھی ہوں گے, جس کے لیے ہم وہ جو پرنسپل دیتے ہیں نا, ٹف لو, ٹف آن دا چیلنج ناٹ ٹف آن یور کڈ. بچے کے ساتھ پیار محبت ہونی چاہیے, اس کو پیار محبت کا پورا اظہار ہونا چاہیے, لیکن ٹف آپ سچویشن پہ ہو سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہاں آپ اپنے بات پہ پکے رہیں کہ نہیں بیٹا یہ آپ نہیں کر سکتے,